آج کی تقریب دو موضوعات ہیں، یاد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور دوسرا علم دین حاصل کرنے والے طلباء کی دستار فضیلت۔ میں نے جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ دونوں موضوعات کو محیط ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، میلاد مصطفیٰ علیہ افضل التحیۃ والثناء ہے، اور یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ علم دین حاصل کرنے والے طلباء کے نام ہے۔ ہزاروں سال پہلے یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل، جب بنیادیں کھڑی کی تھیں کعبۃ اللہ کی، ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا مانگی تھی اپنے اللہ سے کہ اللہ ہم دونوں کی اولاد سے، میں اور اسماعیل کی اولاد سے ایک رسول مبعوث کرنا۔ ویسے تو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے ہزاروں انبیاء مبعوث ہوئے نا، لیکن وہ سارے ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے۔ آپ نے دعا عرض کی کہ اللہ میری اور اسماعیل کی اولاد میں سے ایک ایسا رسول مبعوث فرمانا کہ جو تین کام کرے گا۔ تین کام: یتلو علیہم آیاتک، تیری مخلوق کو تیری آیات سنائے گا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور کتاب و حکمت کی ان کو تعلیم دے گا، وَيُزَکِّیہم، اور پھر ان کا تزکیہ نفس فرمائے گا۔ یعنی یہاں سے دو چیزیں ظاہر ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے علم کے ساتھ تعلق رکھنے والی دو چیزوں کا ذکر مقدم کیا، اور وَيُزَکِّیہم، تربیت کا ذکر مؤخر کیا، تزکیہ نفس۔ اور دوسرا یہ کہ علم دو جگہ ذکر فرمایا اور یزکیہم ایک جگہ ذکر فرمایا، تو گویا نبی کے نزدیک علم کی اہمیت ہوتی ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ العلماء ورثۃ الانبیاء وعلماء امتی کا انبیاء بن اسرائیل، ہر نبی کے علماء، امت کے علماء ہر نبی کے وارث ہیں، اور میری امت کے علماء میرے وارث ہیں، اور انبیاء بنی اسرائیل کے انبیاء کی مانند ہیں، ان کا کام بنی اسرائیل کی مانند ہوگا، ختم نبوت مجھ پر ہو جائے گی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، علوم کا ذکر مقدم فرمایا، اور تزکیہ اور تصوف اور تربیت کا ذکر مؤخر فرمایا۔ لیکن جب اللہ رب العزت نے دعا قبول کی تو اس میں قبول تو فرمائی 4-5 ہزار سال بعد، لیکن اس میں تھوڑی سی تبدیلی فرما دی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ یہ علم کے ساتھ تعلق رکھنے والی ایک چیز کو مقدم کر دیا، پہلے ذکر کر دیا، علم کے ساتھ تعلق رکھنے والی دوسری چیز کو مؤخر کر دیا، آخر میں ذکر کر دیا، اور تزکیہ کو درمیان میں کر دیا کہ وہ تزکیہ، وہ تربیت، وہ شریعت، وہ تصوف، وہ طریقت جو دو علوم کی قید میں مقید ہوگا، وہی اللہ کے ہاں قابل قبول ہو۔ علم و باج کرے فقیری، کافر مرے دیوانہ ہو، ونور العلم نور من الہ ونور اللہ لا یعطی لعاصی۔ تفصیل سے یہ موضوع پر کروں تو گھنٹوں گزر جائیں، لیکن وقت قلیل ہے، اشارے میں کروں گا۔ تو فرمایا میرے شیخ حضرت مجدد الرفسانی نے اسی لیے علم کو، علماء کو اہمیت دی ہے، اور یہ جو علماء کی عزت کا تحفظ ہے یہ مجھے ورثے میں ملا، ان کے لحاظ سے بھی کہ میرے والد گرامی نے مجھے نصیحت فرمائی تھی، اور ہمارا پورا خاندان گھرانہ علماء کی عزت کرنے والا ہے۔ پیر وہ علماء سے ڈرتے ہیں خود جاہل ہو، خود ان پڑھ ہوتے ہیں نا، تو علماء سے ڈرتے ہیں وہ حق بتائیں گے تو ہمارے ہم مریدوں کے پاس کیا۔ اور جو خود دین کو جاننے والا ہو، عمل میں کوتاہی ہو سکتی ہے، مجھ سے بھی ہوتی ہے، ہو رہی ہے،
مجھے پتہ ہوتی ہے. عمل میں کوتاہی کمزوری اور بات ہے، علم ہو تو علماء سے ڈرتا نہیں، علماء کا ادب اور احترام کرتا بھی ہے اور اپنے مریدوں کو سکھاتا بھی ہے. میں شاہ صاحب 5 سال کی عمر سے اس بڈھیال میں آ رہا، 4 سال طالب علمی کی عمر میں میرے والد گرامی نے یہاں کیا فرمایا، قاضی ثناء اللہ صاحب پنجین والوں کے پاس کتابیں پڑھی، اور 3 سال میرا بیٹا یہاں سٹوڈنٹ کی حیثیت سے رہا ہائی سکول پر بڈھیال میں، یعنی میرے باپ بھی وہاں رہے، قیام کیا. ہم آپس میں چچا زاد بھائی ہم بیٹھتے تو کبھی کبھی مزاق کرتے ہیں. تو اس دن میں اپنے ایک چھوٹے بھائی کی خبر لے رہا تھا، سید سعادت علی شاہ صاحب کی، ان کی ذرا خبر ہے 5-6 دن پہلے. تو اب میری خبر لینے لگے، وہ کہتے لگے چودھری مظفر، یہاں بڈھیال کے تھے، چودھری مظفر صاحب اس سے لئے سن 10 چھوڑیا کہ پیران آکھیا بھی ہے صاحب زیادہ نہ پڑھاؤ، انہوں نے پڑھا کے انہوں ساڑیاں مریدان دی بیڑیاں جوٹے پا چڑھے. یعنی اس طرح کا میرا یہاں تعلق ہے. تو پیر وہ علماء سے ڈرتے ہیں جو جاہل ہوتے ہیں اور اپنے مریدوں کو جاہل رکھنا چاہتے ہیں، اپنے مریدوں کو جاہل رکھنا چاہتے ہیں. آج راستے میں میرا یہ بیٹا میرے ساتھ سفر تھا، تو اس نے کوئی ایک بات کی کسی پیر کے بارے میں نے کہا یار مجھے شک پڑتا ہے کہ اس قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں نا ان کو پروموٹ کیا جاتا ہے تاکہ مرید مست رکھو ذکر و فکر صبح گائی میں سے پختہ تر کر دو نظام خانقاہی میں سے، اور یہ الہیات کے فلسفوں میں یہ الجھا رہے اور فلسفہ بھی کہا کہ ابن مریم مر گیا یا زندہ ہے جاوید ہے صفات ذات حق سے جدا یا عین ذات، اور کیا ہے اس کو دور کس سے رکھو کہ آشکارا ہو نہ جائے شرع پیغمبر کہیں. عالم جب بتائے گا تو شرع پیغمبر بتائے گا، عالم پیر جب بتائے گا شرع پیغمبر بتائے گا، آشکارا ہو نہ جائے شرع پیغمبر کہیں. اور وہ شریعت کیا ہے پیغمبر کی کہ بادشاہوں کی نہیں اللہ کی ہے. یہ زمین نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خانقاہ نقشبندیہ مجددیہ چورہ شریف، پیر سید محمد فاروق الاسلام شاہ صاحب. میں موضوع کے مطابق پوری گفتگو نہیں کروں گا، وقت بہت قلیل ہے، حالات حاضرہ کے ساتھ ساتھ چلیں گے. تو میں بتا رہا تھا میں علماء کا کیوں احترام کرتا ہوں. اختلاف ہو سکتا ہے. اب دعوت اسلامی کے امیر ہیں حضرت الیاس قادری صاحب مدت العالی، ان کے طریقے سے مجھے اختلاف ہے، میں پیغام دھول کہتا ہوں، میرا ایک اپنا طریقہ ہے اولویت. لیکن یہ اختلاف حق اور باطل کا نہیں ہے، اولویت اخرویت کا اختلاف ہے. لیکن آج تک ایک لفظ بھی میں نے کہیں ان کے خلاف نہیں بولا. لوگ آج یہ سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں، کسی کو بتایا بھی نہیں کہ میں ان سے اختلاف رائے رکھتا ہوں. میرے اہل سنت سے میرے اختلاف رائے جلالی صاحب سے بہت، آج تک میری جلالی صاحب سے کوئی ملاقات نہیں ہے، میرا ذاتی کوئی تعلق نہیں تھا. مجھے غیرت کس کی آئی؟ اللہ کے دین کی غیرت آئی کہ اس کے دین کے پڑھانے والا، اس کے دین کی دعوت دینے والے کی گستاخی کرے یہاں کے چند نوجوان بدماش اور بد کردار جن کا کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. وہ صرف یہ غیرت دینی ہے. میرے حضرت شیخ مجدد الثانی فرماتے ہیں جب میں شریعت کے خلاف کوئی حرکت دیکھتا ہوں میری رگ فاروقی غیرت سے پھڑکنے لگتی. ایک دفعہ میں میرے بھائی تھے چھوٹے، ان کے زیر اہتمام عرس تھا سعادت علی شاہ صاحب کے، وہ تقریر فرما رہے تھے، اوپر سے میں پہنچ گیا. وہ جلالت شان عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہے تھے اس وقت، اس وہاں ان کا موضوع بنا. تو کہنے لگے رخ مڑ گیا، خطیب ہیں وہ کہنے لگے او یار میرے تے چاچا جو میرے بھاؤ نے نام فاروق الاسلام رکھیا، اسی تھیس فاروق نے جلال کو نہیں، توبہ توبہ پہ کرنا اس عمر نے فاروق رکھے جلال ہوتی. جب میں خلاف شریعت حرکت دیکھتا ہوں نام کی نسبت ہوتی ہے، مجھے غیرت آ جاتی ہے کوئی جب دین کے خلاف بات کرتا ہے، مجھے غیرت آ جاتی ہے جب کوئی علماء دین کے خلاف بات کرتا ہے، مجھے غیرت آ جاتی ہے وہ لوگ جو دھتکارے ہوئے ہیں عارفین کے آستانوں کے، جو دھتکارے ہوئے ہیں عارفین کے آستانوں کے. دیکھیں شار شریف کا کوئی پیر جب کسی کو دھتکارے گا، کمزور بھی ہوں گے، ہم اعمال میں اتنے نہیں ہیں، لیکن سجادہ نشین وہ کس کا ہے؟ شمس العارفین کا.
ایک شخص وہاں کے آستانے کا دھتکارا ہوا ہے، میں نے اس دن پتہ کی مجھے مل نہیں سکی، اور دوسرا میرے بابا جی صاحب کے ایک میرے بھائی ہیں، ان کے عرس میں وہ پکے سنی ہیں، ان کو پتہ نہیں تھا، کچھ عرصہ پہلے گیا، اس وقت یہ بھی اتنا ظاہر نہیں ہوا تھا، خطبہ پڑھ سکا، ایک جملہ پہلا وہ بولتا گیا، اسی وقت سٹیج پہ بے ہوش ہو کے گر گیا، اٹھا کے اس کو لے گئے۔ اس کا جو اب بول رہا ہے نا، اس کا ایک جملہ بھی میرے بابا جی صاحب نے پسند نہیں فرمایا تھا۔ میری مقام نہیں ہے کہ میں ایسے لوگوں کو جواب دوں، صرف اتنا بتا دوں کہ میرے سارے پیر بھائی جو ہیں، پنجین کے، بڈال کے، جتنے بھی ہیں دوسرے، وہ سب واقف ہیں کہ فاروق چھپ کے وار نہیں کیا کرتا، نہ وہ فاروق چھپ، میں اپنی ذاتی زندگی میں، خاندانی زندگی میں، اپنے گاؤں کی پالیٹکس میں، اپنے علاقے کی پالیٹکس میں، یا دین کے معاملات، کسی میں بھی فاروق سازش نہیں کرتا، چھپ کر وار نہیں کرتا۔ اس کے دوست مطمئن ہوتے ہیں کہ یہ دھوکہ نہیں دے گا، اور مخالف مطمئن ہوتا ہے کہ پیٹھ کے پیچھے سے وار نہیں کرے گا، جب بھی وائر کرے گا للکار کے وار کرے گا۔ یہ میرے خون کی سرشت میں ہے، زیادہ باتیں صفائیاں دینا وہ میرے مقام سے گری ہوئی چیز ہے کہ میں باتیں کرتا پھر بس اشاروں میں بات کروں گا۔ سب کو معلوم ہے، ان کو بھی معلوم ہونا چاہیے، یہ میرے مقام سے گری ہوئی بات ہے، اور سازش بھی اتنی گھٹیا سازش۔ اپنے اگر میرا کوئی مرید ہے تو میرا بیٹا ہے نا، اس کی اولاد کی عزت کے ساتھ میں اس طرح کھیلوں، صرف اپنی ایک جذبات کو تسکین دینے کے لیے، جھوٹے جذبات کو، جھوٹی انا کو تسکین دینے کے لیے؟ ایسی ذلیل حرکت تو کسی بڑی سے بڑی دشمنی میں تو یہ کیا چیز ہے؟ میں تو بہت نبیڑ کے آئے ہوئے ہیں، 30 مقدمے بیک وقت نبیڑے ہوئے ہیں، کوئی ان چیزوں سے گھبرانے والا نہیں ہوں۔ بہت لمبی ہسٹری ہے میری، میرے خاندان کی۔ میرا گھر تو وہ گھر ہے جو 2 صرف پیروں نے فتویٰ دیا تھا انگریز کے خلاف، ایک سیال شریف والوں نے اور ایک چورا شریف والوں۔ سیال شریف والوں میں سے حضرت ضیاء الدین تھے کہ انگریز کی نوکری اب حرام ہے، اور چورے شریف سے میرے نانا حضرت مستوار پیر اور میرے دادا حضرت بانکا پیر، اگر وہ فتویٰ واپس لے لیتے میں اب نواب زادہ فاروق الاسلام کہلا رہا ہوتا، جسے نواب زادہ 50 مربع اور نواب صاحب کے خطاب کی آفر تھی، لیکن واپس نہیں لیا۔ یہاں آپ کے ملیال کے 2 کرنل صاحب تھے، حضرت مستوار پیر کے ہاتھ پر بیعت، وہ ملازمت چھوڑ کے آئے تھے، آپ کے ملیال کے تھے، کرنل حبیب اور کرنل مجھے ذہن میں نام راجہ صاحب تھے، تاسا موڑا کے 2 کرنل، اور کپتن سنوبر خان دلیل پور کے، اور دوسرے علاقوں میں جتنے بھی ہیں، یہ چند 2-3 نام مجھے یاد آگے زبان پر۔ اور حضرت ضیاء الدین کے پاس عمر حیاتوانا گیا تھا کہ حضور فتویٰ واپس لیں، آپ نے فرمایا نہیں، انہوں نے کہا جی میں عمر حیاتوانا عرض کر رہا ہوں، آپ نے فرمایا میں نے اللہ کے 99 صفاتی اور ایک ذاتی نام دیکھا، کہیں عمر حیاتوانا مجھے نظر نہیں آیا، عمر حیاتوانا۔ بلکہ میرے گھر میں وہ کمرہ آج بھی موجود ہے، یہاں سکھوں کا لیڈر جس کو وہ شہید بھگت سنگھ کہتے ہیں، اس کا بھائی جب انگریز کی جیل سے شاہی قلعہ لاہور سے بھاگ کر آیا تھا، 3 مہینے چورا شریف میں اس نے پناہ دی، 3 مہینے، اور مہینہ 1.5 مہینہ یہاں بڈھیال میں بھی ہو رہا تھا۔ بھگت سنگھ کا بھائی یہاں بڈھیال میں رہا تھا، ہاں بڈھیال میں مہینہ 1.5 مہینہ رہا، چکرال میں رہا، چک باکر شاہ میں رہا، جگہ جگہ پہ یہاں وہ ہمارے پیر بھائیوں کے پاس رہے۔ پھر جب ایوب خان کا ظلم و ستم اپنے روئی پر پہنچا تو ایئر مارشل اصغر خان اور راجہ صادق صاحب، یہ مجھے راجہ صادق سے بتایا، مجھے نہیں پتہ تھی، یہ مہینہ 1.5 مہینہ خان عبدالولی خان یہ لوگ رہے چورا شریف پہ۔ ہم فیس کرنے والے لوگ ہیں، بھاگنے والے نہیں ہیں، انہیں کوئی ایسی بات ہی نہیں تھی۔ غصہ جلالی صاحب کے احترام کی وجہ سے مجھے آیا، یہ بچے ہو کر اپنے ہمارے ان خبیثوں کے اکسانے پر جو
جو ہمارے اہل سنت کے دامن پہ دھبا ہے، وہ ایک ایسا دھبا ہے کہ شاہ جی مفتی صاحب، میں آیا رات 12:30 بجے گھر پہنچا، میں فیس بک کھولی تھی دبئی تو ایک سوال آیا پیا، بھئی کیا یہ قرآن میں تعریف نہیں ہے؟ جب میں کچھ دن عرصہ پہلے درس دے چکا تھا سورہ یونس کا، یاد نہیں رہا، میں نے وضو کیا اور تفسیر کھولی اور بیٹھ کر وہیں دیکھنے کے لیے، تو وہ 97 نمبر آیت پر جب نظر پڑی اس کا مکان، میں نے کہا بے وقوف کیا کر رہا ہے؟ پھر فوراً 56 نمبر پر آیت پڑی تو وہاں تھا کانا صدیقا نبیہ، میں نے کہا یار اب میں تعریف کرتا ہوں کہ وہ ابو بکر صدیق تھا جو کہ نبی تھا، یہ تعریف تو سیدھا سیدھا کافر بنانے والی، جس کو اتنا بھی شعور نہ ہو اور صرف اپنے ایک چیز کو بیان کرنے کے لیے قرآن میں تعریف کر جان بوجھ کر تعریف کر رہا ہو، جس کو خود بھی پتا ہو، ایسا بے وقوف انسان وہ پھر کہے کہ میں اہل سنت ہوں۔ ایک دفعہ بہت عرصے کی بات ہے، ایک جگہ ہمارا اکٹھا ہوا تو اس نے گفتگو پر گفتگو، تو بعد میں اس نے مجھے پیغام بھیجا کہ حضرت صاحب نے میری گفتگو کو سمجھا نہیں۔ میں نے کہا اس کو کہنا میں نے تیری گفتگو کو بھی سمجھا ہوا ہے اور تجھے بھی سمجھا ہوا ہے، اور اس وقت سے سمجھا ہوا ہے جب تو راولپنڈی میں گھر گھر جا کر ٹیوشن پڑھایا کرتا تھا شاید سائیکل پہ، میں نے اس وقت سے تجھے جانتا ہوں، اس وقت سے تجھے سمجھا ہوا ہے۔ تو ایسے لوگ، ایک ان میں سے جس نے سب سے پہلے جلالی صاحب کے بارے میں بکواسات کی ابتدا کی، فیس بک کے اور گالیاں اور جو کچھ آتا گیا وہ لکھتا گیا، اس کو سیال شریف والوں نے نکالا تھا، اپنے سلسلے سے بھی نکالا تھا، ان کی مسجد کے امام یا درس میں استاد تھا وہاں سے بھی نہیں، خطیب تھا وہاں مسجد میں، وہاں خطابت سے نکال کے سیال شریف کو اس نے داخلہ بند کر دیا۔ یہ سیال شریف والے نا مفتی صاحب، یہ دین کی بڑی دوریاں انسان میں ہوتی ہیں، ہوں گی پتہ نہیں۔ یہ آج تک جو نوجوان ہے اس کے بارے میں نے پوچھا تھا، پتہ چلا کہ یہ بھی غیرت دین رکھتا ہے، غیرت دین یہ بھی رکھتا ہے۔ حمید الدین صاحب بھی غیرت دین ہے، اور حضرت شیخ الاسلام کی تو بات ہی اور ہے، وہ تو ایک منفرد حیثی شخصیت رکھتے تھے اپنے دور میں۔ میں مشائخ میں سے صرف پیر کی حیثیت، حضور ضیاء الامت کی بات اور ہے کہ وہاں تو میرا تعلق ہی اور ہے، غلامی کا تعلق ہے، صرف پیر کی حیثیت سے میں حضرت شیخ الاسلام کا بہت ہی محترم، میں نہیں، میرے والد گرامی میں محترف تھے اور بہت مشکل سے وہ کسی کے محترف ہوا کرتے تھے، والد گرامی بہت مشکل سے ان کے محترف تھے، ان کا دل میں عزت احترام اور ان کو اپنا لیڈر مان سکتے تھے اگر وہ جماعت کے صدر کی حیثیت سے سامنے آتے تھے، یہ اتنا ان کا مقام تھا میرے والد گرامی کے ہاں۔ تو وہ ان سے سنی ہوئی باتیں ہیں اور کچھ اپنا بھی تجربہ ہے۔ تو یہ چیز یاد رکھیے گا کہ علماء دین کی غیرت اگر کوئی پیر نہیں کرے گا تو اس کے اندر پھر بدماشی ہے، یا اپنے عقیدہ کی بدماشی ہے، اور یا پھر وہ علماء سے ڈرتا ہے، جو پہلے میں نے کہا ہے کہ کہیں میرے مرید بھٹک نہ جائیں، میرے مرید ادھر ادھر نہ ہو جائیں۔ میں کہتا ہوں جس کے جی چاہے میرے مریدوں کو آ کے، اگر اس کا تعلق میرے ساتھ ہے تو وہ کبھی خراب نہیں ہو سکتا، اور جس کا خراب ہونا ہے اس کا ہونا ہے، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ ہمارے چورے شریف میں تمام جید علماء، حضرت مولانا محمد عمر اچھروی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ القرآن عبدالغفور ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی محمد حسین نیمی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بھیا برادران، ان کے بیٹے مفتی رضوی صاحب، محمود رضوی صاحب، یہ تمام جتنے بھی بزرگ تھے، کاظمی صاحب، یہ تمام چورے شریف میں تشریف لاتے رہے، اور ہم اپنے پیر بھائیوں کو علماء کو دعوت دے کر ان کو تبلیغ سکھلایا کرتے تھے کہ پیر بھائی دین سیکھیں۔ حضرت سید زبیر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بھانجے، ہاں وہ ان تک بھی تمام، سید حسین الدین شاہ صاحب، حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے 17 تقریریں فرمائی ہیں چورے شریف، ضیاء الامت نے 17 تقریریں فرمائی ہیں، اور جو ہے دیگر تمام بڑے بڑے حضرات، ہم نے کبھی یہ بخل نہیں کیا۔ تو دوستو ایک چیز ہے، اشاروں میں سیدھا بات کرنا میرے مقام کے ساتھ مناسب نہیں ہے، پر اتنا ہی ان کے لیے کافی ہے۔ پچھلے دنوں ایک جھوٹ بھی اس نے، تو کسی انسان کا منافق ہونے کے لیے دلیل یہ ہے کہ وہ جھوٹ بولے گا،
کسی کی مخالفت کرنے کے لیے وہ جھوٹ بولے گا. جو جھوٹ بول دیتا ہے کسی کی مخالفت کرنے کے لیے جانتے بوجھتے جھوٹ بولتا ہے، اس کے نفاق میں کوئی شک نہیں ہوتا. اور جس نے کہ نفاق میں کوئی شک نہ ہو اس کو کبھی بھی اپنے دین کا، اپنے مسلک کا عالم مت سمجھنا. کبھی اپنے دین کا، اپنے مسلک کا عالم مت سمجھنا. میرے نہ زیبا نہیں، مناسب نہیں ہے کہ میں اس کا نام لوں، میں اپنی شخصیت سے کم تر سمجھتا ہوں. کہیں مفتی صاحب کو اجازت ہے اگر بتانا چاہیں میں کس کے بارے میں کہہ رہا ہوں تو بتا سکتے ہیں جی. تو یہ چند ہستیاں ہیں اب جو دین کا کام کر رہی ہیں اپنی اپنی شکل میں. الیاس قادری صاحب ہیں، وہ اپنی ایک طریقہ ہے ان کا، لوگوں کو دیندار بنا رہے ہیں. ہم میں ہمت ہوئی تو اگلا دین ہم ان کو سکھا دیں گے. سیاسی دین مذہبی دین وہ سکھا رہے ہیں، سیاسی دین ہم ان کے مقتدیوں کو سکھا دیں گے. وہ مذہبی دین سکھا رہے ہیں نا ایک ایسا، سیاسی دین ہم سکھا دیں گے. مفتی منیب الرحمان صاحب بھی مدعون ہو رہے ہیں مختلف قوتوں کی جانب سے. اب امیر اہل سنت وہ پہلے تان ہوا کرتی تھی، اب 7 صاحب کو ہو رہی ہوتی ہے. اب ان کو کوئی کہنے کی ضرورت نہیں کرتا، وہ ایسا مقام لے کر گیا ہے دنیا سے، ان کو کوئی اب متون نہیں کرتا. دوسرا ہمارے اشرف آصف جلالی صاحب ہے. قصہ کہاں سے شروع ہوا تھا؟ قصہ ایک ذلیل نامراد اینکر نے جو ٹی وی پر تھا، اس نے بکواس کر دیا شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں. یہ سارے رافضی نما سنی بیٹھے ہوئے تھے، کسی نے توجہ ہی نہ دی، کسی پیر کی توجہ نہیں ہوئی، کسی عالم کی. اس وقت صعوبتیں جھیلنے کے لیے اشرف آصف جلالی میدان میں آ گیا اور اس نے اس کی اوپر احتجاج بھی کیا اور اس کا تیا پانچا بھی کیا. یہ کافی عرصہ سے، پچھلے 5-6 سال سے ہمارے جو سوشل میڈیا بھی اور پرنٹ الیکٹرانک میڈیا جو ہے یہاں بھرمار ہے اس کو. ایسے عقائد بھی لوگ پر پتہ نہیں ہمارے دوستوں کو کیا ہو گیا، بہت پیچھے چلے گئے ہیں وہاں وغیرہ پر، بہت پیچھے چلے گئے ہیں. جان کو کوئی پوچھ نہیں رہا، جان میں وہ اشاروں میں اب اہل بیت اطہار ہوں، اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو، ہمارا جس کے ساتھ بھی تعلق ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کے ساتھ ہی ہے نا. تو ان کا ذکر اس انداز میں کیا جائے کہ خام خواہ نوجوان کو تو نہیں پتا کہ کیا ہوا ہے، خام خواہ صحابہ کرام کے بارے میں ان کے دلوں کے اندر بے ادبی پیدا ہو کیا جاتا. تو اس چیز کا سدباب کرنے کے لیے مرد میدان بنا تھا اشرف جلالی. اور پھر ان کے مقابلے میں جب ایک پہلا جو انہوں نے اکٹھ کیا تھا تو اس اکٹھ میں حسین صاحب کو بھی دعوت تھی، میرے بیٹے کو. نے مجھے فون کیا تو میں نے کہا نہیں بیٹا تو نہ جانا، برداشت کرے گا تو دینی بے غیرتی ہوگی، بولے گا تو تیری عمر چھوٹی ہے وہ بدتمیزی ہوگی، کسی کے گھر جا کر بولے. میں ہوتا تو میں رگڑا لگا دیتا، کوئی بات نہیں، میری سفید داڑھی ہے، لیکن مجھے انہوں نے کہا نہیں جانے. جب بعد میں ریزلٹ آیا تو وہاں جو کچھ ہوا اس کے 3-4 دن کے بعد اسی علاقے میں سیالکوٹ میں ہی میرا جمعہ تھا کہ وہاں میں نے اس کی نفی کی، اس کی مذمت کی اور ڈاکٹر صاحب کی حمایت کا اعلان کیا. یہ تو اب تو ٹکراؤ ہو گیا نا. میں نے اس وقت 5-6 دن 10 دن کے اندر ہی سارا کام ہو گیا تھا میں اس وقت سے. اور اس کے بعد اگلی تقریب میری پنڈ دادن خان تھی 5-6 دن کے بعد، وہاں پھر پورا وہ میڈیا پر آئی ہوئی ہے، سوشل میڈیا پر وہ تقریب سیالکوٹ والی بھی، پنڈ دادن خان والی بھی. پھر اس کے بعد میں نے کبھی ان موضوعات پر نہیں تقریر کی تھی. 30 سال یہ 2-3-4 سال ہوئے ہیں نا. پھر میں یاد نہ رہے تو یاد رہے تو ہر گفتگو کے آخری 5-6 منٹ میں اس پر احترام صحابہ کرام پر، ان چیزوں پر تھوڑا سا تربیت کے لیے کرتا ہوں تاکہ ہمارے اہل سنت بدعقیدہ نہ ہو جائیں، اہل بیت محبت کی نام پر ان کو پھٹکا نہ دیا جائے، پھٹک نہ جائیں.
اہل بیت کی محبت ہمیں صحابہ کرام کا بے ادب تو نہیں بناتی، اہل بیت کی محبت تو ہمیں صحابہ کرام کا بادب بناتی ہے، ہمیں صحابہ کرام کا ادب سکھاتی ہے، ان سے پیار سکھاتی ہے۔ اہل بیت کی محبت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ امام علی نے اپنے بیٹے کا نام ابو بکر رکھا، بیٹے کا نام عمر رکھا، بیٹے کا نام عثمان رکھا، امام حسن کے بیٹے کا نام ابو بکر رکھا، عمر رکھا، عثمان رکھا، امام حسین کے بیٹے کا نام ابو بکر رکھا، عمر رکھا، عثمان رکھا۔ اگر ان کی نفرت ہوتی یہ نام رکھتے۔ اور جس کے ساتھ جنگ ہو رہی ہے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف، جنگ کے بعد فرما رہے ہیں کہ اخواننا، جنگ کے بعد محفل بیٹھی ہوئی تھی تو کسی نے اعتراض کیا ان پر، تو امام علی نے کیا فرمایا امیر علیہ السلام نے کہ اخواننا، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ان کے ساتھی ہمارے بھائی تھے۔ کیا تھے؟ کون کہہ رہا ہے؟ امام علی کہہ رہے ہیں اخواننا بغاؤ علینا، ہم سے انہوں نے بغاوت کی، بغاؤ علینا۔ اب بغاوت کی، بھائی تھے، بغاوت کی، لیسو کفرتن ولا فسقتن، نہ انہوں نے کفر کیا نہ انہوں نے فسق کیا، گناہ کیا۔ ایک تو ہے نا کہ نہ وہ گناہگار تھے نہ وہ کافر تھے، نہیں، ان کا یہ لڑنا نہ کفر تھا نہ گناہ تھا۔ گناہ ہی سے فرما رہے ہیں کہ گناہ نہیں تھا۔ کیوں؟ لما لہم من التاویل، کیونکہ اس جنگ کے لیے ان کے پاس تعویل شرعی تھی، انہوں نے قرآن سے تعویل لی تھی، انہوں نے قرآن سے تعویل لی تھی۔ یعنی علی کرم اللہ وجہہ بھی ان کے مطالبہ کو غلط نہیں کہہ رہے، مطالبہ پورا کرنے کے طریقہ کار میں اختلاف ہوا۔ مطالبہ پورا کرنے کے مطالبہ کیا تھا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل آپ کے ساتھ ہیں، وہ ہمیں دیں، ہم ان کے وارث ہیں، ہمیں دیں، ہم ان کے، جو عرب کا طریقہ تھا۔ اللہ کرم اللہ فرمایا کہ اس طرح نہیں ہو سکتا، فساد پھیل جائے گا، عدالت لگے گی، اس میں کیس ہوگا، 1 to 1 دعویٰ ہوگا، اور پھر جو ثابت ہوگا پھر وہ یہ مان نہیں رہے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ علی جیسی جرار، علی جیسا بہادر، علی جیسا باکردار، علی جیسا جری اور معتبر اور معزز شخصیت بھی مدینے میں موجود ہو اور عثمان شہید ہو جائیں، یہ مانتے نہیں ہیں۔ کیوں شہید ہوئے؟ آپ موجود تھے، کیوں شہید ہونے دیا؟ ہم ان کے وارث سے ہم مطالبہ کرتے ہیں، بات صرف اتنی تھی۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے بھائی کو مار دیا جائے اور آپ مجھ سے مطالبہ کریں تھے، مطالبہ کرنے میں تو آپ حق بجانب ہوں گے۔ ہاں یہ ہے کہ حالات کیسے ہیں وہ تو میں جانتا ہوں، حالات کیسے ہیں، حالات پورے، حالات اس میں وہی مطالبہ پورا کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا، بات اتنی سی تھی۔ اسی لیے حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ امیر معاویہ اور ان کے ساتھی اخواننا بغاؤ علینا لیسو کفرتن ولا فسقتن، یہ جنگ کرنے میں نہ انہوں نے کفر کیا نہ انہوں نے گناہ کیا، لما لہم من التاویل، کیونکہ ان کے پاس جنگ کے لیے تعویل شرعی۔ یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ اگر تاریخ کی کتابوں کو پڑھ کر ہم اپنے عقائد بنائیں گے تو پھر ہر جانب بے ادبیوں کا دروازے کھل جائیں گے۔ یہ میں اکثر بتاتا رہتا ہوں، تاریخ کو نہیں، قرآن کے مزاج کو سمجھو کہ قرآن کیا کہتا ہے، سنت مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے مزاج کو سمجھو آپ کیا فرماتی ہے، اور پھر صحابہ کرام ان کا آپس میں کس قسم کا تعلق رہا۔ میرے ساتھ کوئی اتنا گندا دشمن ہو میرا، چلو بولے گا نہیں، میں مر جاؤں، حسنین تو اس سے پیسے لے گا؟ وظیفہ لے گا؟ اگر کچھ بھی ہے میرے ساتھ محبت تو پھر اس سے زیادہ سخت لفظ تو میں نہیں کہتا۔ سائیں معاشروں نے جب دشمن ہو گیا تو اس کو پیسے لمے، پیسے لے کے اسی سنگت اختیار کرے، بس اسی سے سمجھ لیں۔ ان کا جو آپس میں جھگڑا تھا وہ ایک مسئلے پر تھا، اور مسئلہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے نزدیک بھی درست تھا، مسئلے کا حل اس میں اختلاف تھا۔ یہ انہوں نے نہیں فرمایا علی کرم اللہ وجہہ نے کہ تیرا مطالبہ امیر معاویہ غلط ہے،
اے عمر بن علاس تیرا مطالبہ غلط ہے، اے زبیر اے طلحہ رضوان اللہ علیہم اجمعین تمہارا مطالبہ غلط ہے. یہ نہیں آپ نے فرمایا، اور مطالبہ تمہارا ٹھیک ہے لیکن بھائیو یہ حالات نہیں ہیں کہ ابھی حل کیا جائے، ابھی حل کیا جائے گا فساد برپا ہو جائے گا. یہ بھی ایک اجتہاد تھا، وہ بھی ایک اجتہاد تھا. یہ علی کرم وجو کا اجتہاد تھا، وہ حضرت زبیر، حضرت طلحہ، حضرت امیر معاویہ، حضرت عمر بن العاص رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اجتہاد تھا. دونوں جانب اجتہاد تھا، دونوں جانب شریعت کے تابع ہو کر مطالبہ کیا جا رہا تھا. کوئی شریعت کے خلاف مطالبہ بھی نہیں کیا جا رہا تھا، اور پورا کرنے سے انکار بھی شریعت کو پس پش ڈال کے نہیں کیا جا رہا تھا، شریعت کے تابع رہ کے کیا جا رہا تھا. بس اس وجہ سے ان چیزوں کو بہانہ بنا کر کون لوگ کرتے ہیں. پہلے یہ تاریخ اٹھی کہاں سے؟ کیا کبھی مدینہ والوں نے یہ کام کیا تھا؟ کیا کبھی مکہ والوں نے یہ کام کیا تھا؟ نہیں. اٹھی کہاں سے؟ ایران سے ایک گروپ آیا، وہ جو مجوسی تھے، وہ جن کی ملک کو کی تخت و تارو پید کر دیا تھا ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے زمانے میں، تو انہیں وہ ضد تھی کہ ہماری حکومتیں کیوں ختم ہوئی. وہ آج تک بھی اپنے آپ کو 1400 سال ایران والے تاریخ نہیں لکھتے تھے، وہ 4000 سال کی ابھی بھی پہلے شاید ایران بنا تھا نا. وہ کہتا تھا کہ ہماری 1400 سال کی تاریخ اربوں کی ہے، ہماری تاریخ تو ہزاروں سال پہلے کی ہے. وہ اپنی تاریخ کس طرح اور پرانے خاندانوں سے، قاچار اور لاچار ماچار ان خاندانوں سے جوڑتے ہیں وہ اپنی تاریخ. تو وہ اپنا بدلہ لینے کے لیے انہوں نے کہا اچھا میرے اللہ کے رسول کے صحابیوں، تم نے ہم سے یہ کیا، ہماری سلطنت کو تار تار کر دیا، ہم تمہیں آپس میں تار تار کر دیں گے، تمہاری رسول کی امت کو تار تار کر دیں گے، اور ایسے انداز میں کریں گے کہ قیامت تک یہ آگ سلگتی رہے گی، بجھ نہیں سکے گی. تو انہوں نے اہل بیت کرام کی محبت کی آڑ میں صحابہ کرام کے بیدموں کا گروہ بنایا. بیت محبت کی، اہل بیت محبت کی تو کیا ہے نا کہ میرے والد گرامی نے ایک قصیدہ کہا تھا، اس نے کہا تھا کہ شبیر پہ جو آنکھ کبھی تر نہیں ہوتی وہ قابل دیدار پیغمبر نہیں ہوتی. قابل دیدار پیغمبر نہیں ہوتی وہ اور بات ہے، لیکن ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ عمر آیات اسلام ہویا جوان، پہلا خاموشی ہے لحق دی زبان، وچ کعبے دے گج وج کے دتی ازاں، سارے مکے دے وچ انقلاب آ گیا. روم دے لشکران دا ہے دم توڑیا، نالے کسرا دا بیرا عمر بوڑیا، ساڈا فاروق اعظم جدر بھی گیا کر کے بادل خانہ خراب آ گیا. رب تھی منگی جدوں مصطفیٰ نے دعا دو عمرہ تھی مینو، عمر ایک ملا منی سونے دی گل، عمر نو دیتا گل، مصطفیٰ دی دعا دا جواب آ گیا. رب تھی منگیا نبی نے عمر نو جدوں وچ قدمہ دے ابن خطاب آ گیا. میں الٹ سے کر کے شعر سنا رہا ہوں جو یاد آ رہا ہے. تو یہ چیزیں ہیں. اس لیے دوستو پہلے قدم پہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بریکیں لگائیں گے تو پھر حضرت عثمان غنی، حضرت عمر فاروق اور ابو بکر صدیق کی عزت کو بچا سکیں گے. کبھی بھی ڈھیل مت دینا، ذرا سی بھی. اور اگر آپ نے آپ کو سنی مسلمان کہتے ہو ان رافضیوں سے بچ کے رہنا. نہ اس رافضیوں کا کوئی کلپ سننا، یہ ایسی بنا. کل میں ایک سن رہا تھا جی رافضی کا، رات کو کلپ 3-4 کلپ اس کے میں نے سنے ہیں اس انداز میں کہ اگر میرے پاس علم دین نہ ہوتا تو میں بھی بھٹک جاتا. اس انداز میں حضرت علی کرم اللہ وجہ کی شان بیان کر رہے تھے، اور جو غلط جھوٹی روایات بیان کر رہے تھے، اور قرآن کی ایسی تعریف کر رہے تھے کہ سیدھا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نعوذ باللہ من ذالک کافر بنا رہا تھا. قرآن کی روح کہتا کہ یہ کافر، ہم ان کو کیسے مانے؟ وہ سیدھا اللہ مجھے معاف فرمائے میں نے لفظ دہرا دیا. اور اس انداز میں بیان کر رہا تھا کہ اگر کوئی جاہل آدمی سنے، ان پڑھ آدمی نوجوان ہو تو اس کے وہ واقعتاً متاثر ہو سکتا ہے. یہ کہ پتہ نہیں کس نے کہا تھا نا کہ آپ دنیا والی جگہ پہ بیٹھیں گے نا تو بے شک آپ نے منہ لپیٹا ہوا ہو، پورا آپ کا وجود، لباس، اندر سارا دھواں سیاہ ہو جائے گا. تو یہ دھواں ہے،
یہ مولوی، یہ 4-5-6 مولوی، یہ دھواں ہیں، یہ ناسور ہیں اہل سنت کے لیے. ان کی نہ تقریر سنا کریں، نہ ان کی محفل سنا کریں. آپ کو پتہ نہیں ہوتا، آپ متاثر ہو جائیں گے، آپ کا اندر دھواں دار ہو جائے گا، کالا ہو جائے گا، سیاہ ہو جائے گا، صحابہ کرام کا بے ادب ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب ان بے ادبوں سے بچائے. اور آخر میں صرف یہ خبردار کرنا چاہتا ہوں، بہت دوستوں نے کہا کہ آپ بیٹھے. میں نے کہا یار میرے ساتھ مناسب نہیں ہے کہ میں اس طرح ایسے لوگوں کا جواب دیتا پھروں. بس اتنا ہی میں کہہ دیتا ہوں کہ وہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ طوفانوں سے کیا ڈر ہم کو. یہ تو طوفان بھی نہیں ہو، تھوڑی سی جھگڑ ہے. طوفانوں سے کیا ڈر ہم کو، اسوہ احمد اپنے لیے دریا بھی ہے، ساحل بھی ہے، ناؤ بھی ہے، پتوار بھی ہے. یہ تو کوئی قوت نہیں، اور قوت بھی ہو تو میرے لیے میرے والد گرامی کا یہ شعر کہ میری نظر میں وہ پھولوں سے بھی ہنسی تر ہے. مفتی صاحب میری نظر میں وہ پھولوں سے بھی ہنسی تر ہیں جو زخم راہ محبت میں کھائے جاتے ہیں، اور خدا کی راہ میں سب کچھ لٹائے جاتے ہیں، قدم قدم پہ وہی آزمائے جاتے ہیں. اور میرے والد گرامی کا یہ شعر، مجھے ان سے محبت بھی تھی، عقیدت بھی تھی. آپ کی حیثیت سے نہیں، ایک اچھے مسلمان کی حیثیت سے، ایک اچھے راہبر و رہنما کی حیثیت سے، ایک اچھا قرآن کو سمجھنے والے کی حیثیت سے، فلسفہ اسلام کو سمجھنے والے کی حیثیت. ان کا ایک شعر تھا کہ اگر مقابلہ آ جائے نا تو درد کی چوٹ ہنس کے کھا، درد کی چوٹ غم کا ہجوم ہے تو کیا، کانٹوں میں رہ کے جانے من پھول کی طرح مسکرا. اب جو یہ چلی تھی نا مفتی صاحب، میں اب نام نہیں لے سکتا، اس کے پیچھے ایک پوری تحریک تھی، اس کے پیچھے بھی. اب وہاں جگہ ایسی کہ میں نام نہیں لے سکتا. تو یہ تو کوئی ہے ہی نہیں نا، اس سے بڑے بڑے بھی ہوں تو گفتوں کے خلاف کھڑے ہونا، سٹینڈ لینا، یہ میری نسل میں بھی ہے، خون میں بھی ہے، اور میری حسب میں بھی ہے، جو مجھے سکھایا گیا ہے، جو میرے مربی تھے، میرے معلم تھے. دعا کرنا آپ کے اللہ رب العزت مجھے اپنی راستے میں ثابت قدم نصیب کرے، اور علماء کی عزت، علماء کا احترام، اور علماء کی صرف عزت کرنے کی، ان کی عزت کا محافظ بنے، تحفظ کرنے کی. اور یہ جو آشف علی جلالی صاحب اور ان جیسے دوسرے علماء کرام، میں ایک نام لیتا ہوں تو دوسرے کسی کو ناراض نہیں ہونا چاہیے، وہ نمائندہ کے طور پر لیتا ہوں. یہ نہیں کہ اشرف صاحب یہ اور بھی علماء ہیں، لیکن اب پوری فہرست تو نہیں نا بنا کے جھنڈورچی تو میں نہیں ہوں کہ صاحب کے ڈر رہے. ایک چونکہ متون اب یہ ہو رہا ہے، اب متون غیروں کی جانب سے یہ ہو رہا ہے، اس لیے اس کا نام لینا پڑتا ہے ان کا، ڈاکٹر صاحب کا، کیونکہ ان پر یلغار ہو رہی ہے. جس کی پر اگر یلغار نہیں ہے اس کا تو نام اس معاملے کرنے کی ضرورت نہیں، تائید اس کی کرنی ہے جس پر جو بیچارہ ستم سہ رہا ہے. بیماری کے عالم میں بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ آپریشن بھی ہونے والا ہے، اسپتالوں میں بھی دھکے کھا رہا ہے، اور یہ ستم بھی سہ رہا ہے، گالی گلوچ بھی سہ رہا ہے جی، یہ بھی چیز ہے نا. تو تائید تو ہم نے اس کی کرنی ہے نا جو مرد میدان بن کر سامنے آیا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ مجھے آپ کے پیر خانے کے ساتھ تعلق رکھنے والے اس فاروق کو اللہ تعالیٰ ثابت قدم رکھے، اور آپ کے پیر خانے تعلق رکھنے حسنین فاروق کو بھی ثابت قدم رکھے. کبھی ہمارے قدم ڈگمائے گئے نہیں، نہ کوئی دنیا کی قبلہ ابا جی کا ایک نعتیہ شعر تھا کہ مہ طیبہ تیرے خیال میں نہ خیال لارا رخاں کیا، نہ کسی کے در پہ جھکاؤ میں، نہ طواف کوئے بتاں کیا، کوئی لے کے لالو گھر بڑا لی کسی نے تیگے ستم اٹھا، میرے پاس ایک ہی سجدہ تھا، نہ یہاں کیا نہ وہاں کیا. بس اسی راستے پہ ہم قائم رہیں اور اسی راستے پہ ہم چلتے رہیں. آخر میں بڑھال والوں کو شاباش دوں گا کہ جس طرح آپ نے میری غیرت کی ہے، آپ نے اپنے بانکے پیر کے پوتے کی غیرت کی ہے. 87 سال ہو گئے فوت ہوئے ان کو، لیکن اپنے پیر کے. میرا تو مفتی صاحب رابطہ بہت کمزور ہو گیا تھا،
بڈھال کے ساتھ. لیکن ہاں جی، لیکن اب جو ہے وہ میں کہتا ہوں کہ میں شکریہ تو نہیں ادا کر سکتا کہ آخر پیر ہوں، پیری کا بھی کوئی تکبر ہوتا ہے نا، لیکن شاباش میں ضرور دوں گا، آفرین دوں گا کہ بڈھال والوں نے اپنے 150 سالہ 140 سالہ تعلق کی اس کو لاج نبھائی ہے. اللہ تعالی جو ہے وہ ہم نے بھی ایسے پیر نہیں ہیں، اپنے مریدوں کے لیے سٹینڈ لے لیتے ہیں. میرے دادا جی نے بھی ان کے لیے سٹینڈ لیا تھا، انہوں نے بدلہ چکایا، مجھ پر احسان نہیں کیا. میرے دادا جی نے بھی ان کے لیے سٹینڈ لے لیا تھا، انگریز کے خلاف سٹینڈ لے لیا تھا. تو نہیں ویسے مذاق میں کہہ رہا، یہ پیار محبت ہے. کبھی پیر کو سٹینڈ لینا پڑتا ہے مرید کے لیے، کبھی مرید کو. تو یہ وقت آتا ہے تو کم لوگ ہوتے ہیں جو اس پر اس وقت جو ہے کھڑے رہتے، پیچھے نظر آتے ہیں. انہیں کہتے ہیں نا کہ اللہ محرم آیا تھا کل یوم فلما اشتد ساعد ربادی، وہ اپنا تیر ہی لگاتے. لیکن بڈھال والوں نے میری غیرت رکھی ہے، میری کڑک کی ہے، غیرت بھی اور کڑک بھی. میں آپ کو شاباش دیتا ہوں، سلوٹ تو نہیں کہتا، آخر میں آپ کے پیر کا بیٹا ہوں تو جو ہے وہ شاباش دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا التجا ہے کہ مجھے بھی بڈھال والوں کے ساتھ اس سے نباہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام اہل چکوال کے ساتھ، اہل دھن کے ساتھ. ہمارے جب میرے دادا جی فوت ہوئے تھے نا تو گاؤں میں ایک مرید تھا دادا جی کا، گاؤں میں چورا شریف میں اپنے گاؤں میں بیت تھا. تو وہ چھت پر چڑھ گیا تو اس نے مائیا پتہ کیا پڑا تھا، اس نے کہا وہ بانکیا پیرا ساری تھن پہ رونی ہے. یہ جب چکوال والے 2-3 دن کے بعد پہنچے تھے نا وہاں، تیسرے دن وہاں یا دوسرے دن، بانکیا پیرا ساری دھن پہ رونی ہے. تمام جو دھن کے جو دوست ہیں یہ سب وفادار ہیں، لیکن چونکہ یہ قریبی تھے، جلدی تھے، آرگنائزڈ ہو گئے، یا مفتی صاحب تھے ان کے پیچھے، تو جلدی انہوں نے جس کڑک کا مظاہرہ کیا. اللہ تعالی ہمارے اس تعلق کو تابندگی نصیب فرمائے، ہمیشگی نصیب فرمائے، ہماری قیامت تک یہ تعلق ہماری نسلوں میں بھی قائم رہے. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ.